مفتیان سے پوچھنا یہ تھا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، اور میرے خیال میں آج کے دور میں یہ سنت ہمیں صرف مسجد نبوی اور حرم مکہ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ جب کبھی موسم خراب ہو، طوفان بارش ہو، تو ایک الفاظ کہے جاتے ہیں اذان میں کہ صلوا فی رحالکم، لیکن آج جب موسم خراب ہوتا ہے تو یہ سنت ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ اب یہ نمازی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ حالات اور واقعات کے مطابق مسجد میں آ سکتا ہے قرب و جوار سے یا نہیں، لیکن اذان میں یہ الفاظ دہرائے جائیں کہ صلوا فی رحالکم، کیا یہ سنت ترک ہو چکی ہے؟ اس کو دوبارہ سے جاری کیا جا سکتا ہے یا اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب سے آپ کا جواب لیتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی یہ جو سوال پوچھا ہے بڑا اہم ہے، اور اس میں ایسی سنت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو واقعتاً چھوٹ چکی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک تو یہ صورت ہے نا کہ بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مثلا ظہر کے وقت بارش ہو رہی ہے تو آپ عصر کی نماز ساتھ پڑھ لیں، یہ یعنی بارش ایک ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مغرب پڑھنے آئے، بارش ہو رہی ہے تو آپ عشاء ساتھ پڑھ لیں، یہ جمع بین الصلاتین اسے کہتے ہیں، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہوا اور ادھر سے بارش تیز ہو گئی، اب کیا ہے؟ اب تو جمع نہیں ہو سکتی نا، اب تو ایک نماز ہم پڑھ چکے ہیں، اب دوسری پڑھنی ہے اور بارش ہو گئی ہے۔ اب اس کا حل جو شریعت نے بتایا وہ یہ ہے کہ اذان ہی میں اعلان کر دیا جائے الا صلوا فی الرحال یا فی رحالکم، مختلف الفاظ ہیں اس حوالے سے، یعنی اصل مقصد یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں، اپنی قیام گاہوں میں نماز پڑھ لو۔ تو لیکن مسجد میں اذان بھی ہوگی، مسجد میں نماز بھی ہوگی، جو آ سکتا ہو وہ آئے اور جو نہیں آ سکتا اس کو رخصت دے دی جائے۔ بلکہ جیسے یہ نماز یعنی یہ بارش ایک عذر ہے، اسی طرح شدید سردی بھی ایک عذر ہے، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، جیسے کہ علامہ البانی نے روایت نقل کی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں اذان میں کہ ومن قعد فلا حرج، کہ جو گھر میں رہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھی اذان کے الفاظ ثابت ہیں، یعنی اذان میں یہ الفاظ کہے گئے سردی کی وجہ سے۔ صحیح صحیح۔